اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، اور جمعہ کے دن جو ہے وہ خاص طور پہ درود شریف، درود پاک کا ورد کرنا چاہیے، جو کہ بڑا ہی مجرب ورد ہے، خاص طور پہ جمعے کے دن۔ چھوٹا درود پڑھیں چاہے بڑا درود پڑھیں، درود شریف لازمی پڑھیں۔ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر درود ابراہیمی۔ اس کا ورد میکسیمم کریں، زیادہ سے زیادہ کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ جمعے والے دن درود پاک کا ورد کرنا بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں جمعے والے دن۔ جمعے کا دن ایک خاص دن ہوتا ہے، ایک ہفتے میں جو جمعہ ہے وہ خاص دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن آپ جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں، زیادہ عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ عبادت تو روز کرنی چاہیے، نماز بھی 5 وقت روز پڑھنی چاہیے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ چلنا بھی بہت ضروری ہے، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات ضروری ہے، اسی طرح نماز سب سے زیادہ ضروری ہے، دین کا ستون ہے۔ اور نماز کی آپ کو ایک اور بڑی اہمیت بتاتا ہوں میں۔ جب ہم وضو کر کے نیت کر لیتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں یہ نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ یعنی کہ نماز ابھی ادا نہیں کی، آپ نے نیت بنائی ہے، اور نیت بنا کے لیے آپ اٹھے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جو نیکی کا فرشتہ ہے، اس سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ فوری لکھو اس کے بارے میں کہ انسان اس نے نیت کی ہے، نیت کر لی، لکھ دو۔ اور جب آپ ادا کر دیتے ہیں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور نماز پڑھنے کے فوائد بھی بہت ہیں، ہماری باڈی پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سپوز ہم جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو یہ پیچھے کے جو ہمارے پٹھے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جب ایسے کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پٹھوں میں طاقت عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے انسان پہ کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز اٹ سیلف ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے، سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے نماز۔ اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا جو کرو ہے، جب ہم ایسے رکوع میں مطلب ایسے جاتے ہیں رکوع میں، تو اس میں ریڑھ کی ہڈی پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے جو اس کے اندر پین ہے، جو کھچاؤ ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی بالکل برابر ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک ایکسرسائز ہے بڑی اچھی، جب ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں تو آپ گھٹنوں کے درد بھی، موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا پورا بلڈ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ، دماغ میں آ جاتا ہے، سر میں آ جاتا ہے، اس کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن ہمارا فاسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دیکھو کتنا فائدہ ہے ہمیں، یعنی کہ دیکھا جائے تو ہمیں بہت ہی فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بھی فائدے، ایک مفت کی ایکسرسائز ہے۔ اور جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو سمجھے آپ 5 ٹائم آپ نے ایکسرسائز کی ہے، جو آپ کی پوری باڈی کو ایکٹیو کر دیتی ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے سٹومک کے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے گھٹنوں کے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے ایشو ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا نماز پڑھا کریں، نماز کے ساتھ ساتھ عبادت بھی چلنی چاہیے، عبادت بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ میں آپ کو آج کا ورد بتاؤں گا۔ اور آج کا ورد جو ہے وہ بہت ہی خاص ورد ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد یہ ورد آپ پڑھیں، ادا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی آپ پر۔ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہے ہوں گے یہ سارے، ہر نماز کا ایک ورد ہے، ہر نماز فرض کے بعد یہ ایک ورد پڑھنا ہے۔ آپ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔
100 دانے کی تسبیح ہوتی ہے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے 100 مرتبہ پڑھنا. آج کا ورد آپ کو بتائے دیتا ہوں. اور فجر کی نماز کے بعد آپ جو یہ ورد ہے یا عزیز ہو یا اللہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عزیز ہو یا اللہ ہو. یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. یہ فجر کی نماز فجر جب آپ ادا کر لیں فرض نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ ورد پڑھنا ہے آپ نے. باقی بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. یہ خاص الخاص ورد ہے. یہ آپ فجر کی نماز سے ظہر تک بھی پڑھ سکتے ہو آپ. تو اس میں کیا کمال ہو جائے گا. اب 100 پڑھ لو تو کوئی ایشو نہیں. آپ 100 ٹائم پڑھ لو. یا عزیز ہو یا اللہ ہو. اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ فرض نماز ظہر ادا کر لیں یا کریم ہو یا اللہ ہو. اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. یا کریم ہو یا اللہ ہو. اس کی بہت برکت ہے. اور عصر کی نماز کے بعد یا جبار ہو یا اللہ ہو. یا جبار ہو یا اللہ ہو. یہ عصر کی نماز کے بعد یہ بھی آپ کو لکھا رہا ہوگا اسکرین پہ. یا جبار ہو یا اللہ ہو. اور مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے یا ستار ہو یا اللہ ہو. یا ستار ہو یا اللہ ہو. یہ یاد رکھیں جب آپ فرض نماز ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ ورد پڑھنے ہیں سارے. ہر نماز فرض نماز ادا کرنے کے بعد یا ستار ہو یا اللہ ہو مغرب. اور عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غفار ہو یا اللہ ہو. یا غفار ہو یا اللہ ہو. یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے. یہ ورد ہے. یہ پڑھے. اس کی ایک ایک تسبیح 100 والی ایک ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کریں. ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں. اور جب بھی آپ نماز ادا کریں فجر آپ کو نصیب ہو جائے شکر الحمدللہ کریں. اور اس میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ظہر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ظہر ادا ہو جائے اس کے بعد آپ دعا کریں کہ یا اللہ عصر نماز عصر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گی. جب عصر ادا ہو جائے تو مغرب کی دعا کریں. جب مغرب ادا ہو جائے تو عشاء کی دعا کریں. جب عشاء ادا ہو جائے تو فجر کی دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معمول بن جائے گا. روٹین بنانا ضروری ہے. بن جاتی ہے روٹین الحمدللہ. میری بھی روٹین نہیں تھی عادت نہیں تھی پہلے. کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی کبھی قضا پڑھ لی تو مطلب اس طرح چلتا رہتا تھا. ابھی شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پچھلے رمضان جو ابھی رمضان مبارک گزرا ہے اس سے پہلے میری عادت جو تھی وہ مضبوط ہو گئی تھی. پکی عادت ہو گئی تھی اور ابھی تک قائم و دائم ہے الحمدللہ. اور جب تک میں نماز ادا نہ کروں مجھے بے چینی سی رہتی ہے. کوئی بھی نماز میری چھوٹ جائے مجھے بے انتہا بے چینی ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ با جماعت پڑھ لوں. ظاہر ہے آپ کام کے سلسلے میں ہے کاروبار ہے بزنس ہے کہیں باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں قضا بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے. پڑھنا سجدہ سجود ہونا بہت ضروری ہے. رب تعالیٰ سے بات کرنا سجدہ کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پڑھا کریں. قرآن پاک پڑھا کریں. ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھیں اسے. تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں کہ رب تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور بڑا مزیدار کام ہے. دل لگتا ہے اس میں. جب آپ کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. اللہ آپ بھی اپنی عادات کو چینج کیجیے. نماز روزہ کی طرف آئیے. نماز بہت ضروری ہے. 5 وقت نماز پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر محسوس کریں گے اور اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھا کریں. اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.